بیچنے آیا تھا محفل میں آنکھیں، جب گیا واپس تو میلہ لے گیا، پڑھ کے وہ نعت پاک مصطفیٰ میرے حصے کی اکیلا لے گیا۔ یہ نوجوان دوست آگے ہیں، اگر فیضان بھائی کے بچے دال چاول سبزی کھاتے ہیں تو اناؤنسر کے بچے بھی کچھ کھاتے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ حضرات کو خیر، لیکن اسے بس مسکراہٹ تک ہی رکھیے گا، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ علم مساجد ہیں اور یہ کم تنخواہ ہیں، یہ ایسا ویسا ہے، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، یہ عوام کہتی ہے کہ مطلب جو بڑے لوگ ہیں وہ نظر سے صحیح نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ علماء کرام یہ علم مساجد، لیکن مرحوم حافظ عبدالحکیم صاحب کی بلا علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ایک آدمی گیا، کہا حضرت میرے یہاں کے امام صاحب کی حیرت ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا احسان ہے ان مکاتب والوں کا جو بچوں کے ناک کو صاف کر کے ہمارے ادارے میں دیتے ہیں، تب جا کے ہمارا ادارہ چلتا ہے۔ اب مجھے کہنے دیا جائے اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ گود میں لے لے گی جنت جب کہے گا ایک غریب ہجر طیبہ میں مرا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ اور اے فرشتوں نامہ اعمال مت دیکھو میرا، اے فرشتوں نامہ اعمال مت دیکھو میرا، عاشق خیر الورا ہوں کیا یہی کافی نہیں؟ اے فرشتوں نامہ اعمال، صحیح ہے نا بھائی؟ کسی کو دکھ تو کسی کو قرار دیتے ہیں، کسی کو 10 تو کسی کو 1000 دیتے ہیں، جو چل نہ سکے کسی بھی دکان پہ جا کر ہمیں تو نوٹ بھی اتنا بیکار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا ہوا اور سلامت رکھے، کیونکہ مجھے ماحول بنانا ہے۔ کھوٹی استاذ المکرم علامہ شیر محمد صاحب نے لگا دی ہے، مکمل شامیانہ خلیفہ تاج الشریعہ لگا کر کے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہمارے جلسوں میں، ہماری کانفرنسوں میں ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو وقت اور حالات کے نبض پہ انگلیاں رکھ کر کے گفتگو کرنے کا طریقہ جانتا ہو اور سلیقہ جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کی علم میں عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ تمنا تاج کی نہ حضرت کشمیر باقی ہے، تمنا تاج کی نہ حضرت کشمیر باقی ہے، میری آنکھوں میں طیبہ کی ابھی تصویر باقی ہے۔ اور ایک شعر خلیفہ تاج الشریعہ کے حوالے سے تاریخی شعر ملاحظہ کر لیں، تمنا تاج کی نہ حضرت کشمیر باقی ہے، میری آنکھوں میں طیبہ کی ابھی تصویر باقی ہے۔ صلح کلی زمانے میں پنپنے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا اسد زندہ ہے اور محدث کبیر باقی ہے۔ صلح کلی زمانے میں پنپنے ہی نہیں دیں گے، ہمارا اسد زندہ ہے اور محدث کبیر باقی ہے، ہمارا اسد زندہ ہے اور محدث کبیر باقی ہے۔ تاریخی شعر سنے وہ یہ ہے کہ سلیمانی عصا کو کیسے دیمک چاٹ سکتی ہے، سلیمانی عصا کو کیسے دیمک چاٹ سکتی ہے، ابھی تو مسجد اقصی تیری تعمیر باقی ہے۔ سلیمانی عصا کو کیسے دیمک چاٹ سکتی ہے، ابھی تو مسجد اقصی تیری تعمیر باقی ہے۔ میں شروع ہی سے دیکھ رہا ہوں، ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو ہار رکھا ہوا ہے کس لیے رکھا ہوا ہے جی صاحب؟ تو بھائی ماشاءاللہ آپ حضرات تیار ہیں؟ حضرت کے تقریر کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ تیار نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضرات کو سلامت رکھے، مسکرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یوں ہی مسکراتا ہوا رکھے۔ اس خطیب کی بارگاہ میں میں عریضہ پیش کرنے والا ہوں، شہدائے حضور صدر شریعت، نگہبان چمن حضور حافظ ملت، خلیفہ حضور تاج شریعت، عاشق حضور اعلیٰ حضرت خطیب ذیشان نائب حبیب رحمان یعنی حضرت علامہ مفتی شہریار خان دامت برکاتہ العالیہ کی جمع گری ہے، وہ کرسی خطابت میں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے جلسوں میں ایک بھاگ ہے، ایک دھبا ہے کہ ہمارے جلسوں میں تقریری علمی اور نکاتی گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر و ذات موجود ہے،
جن کے قدموں تلے بیٹھ کر کے ہم خود ان کا خطاب سننا چاہتے ہیں. زوردار انداز میں نعرہ لگا لیں, جو وقت ہم برباد کریں گے اتنے وقت میں کچھ پیغام آپ کو بہتر سے بہتر مل جائیں گے. اس لیے آپ حضرات زوردار انداز میں نعرے سے استقبال کریں اپنے مہمان خطیب کا. دور دراز سے چل کر کے آئے ہیں. یار ایک روز کہا جائے گا ہم نے تاج الشریعہ کو نہیں دیکھا لیکن ان ہاتھوں کو ضرور چوما تھا, ان آنکھوں کو ضرور دیکھا تھا جنہوں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا بھی تھا اور چوما بھی تھا. یہ کیا کم فخر کی بات ہے, یہ کیا کم فخر کی بات ہے. یہ ہم کہنے کے لیے آنے والے وقت میں زندہ رہیں گے تو اپنی نسلوں سے بتائیں گے. اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا, اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا, آنے والی نسل بھی نہ بھول پائیں گی اسے. آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, آپ کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. دونوں ہاتھوں کو فضا میں اٹھا کر کے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, اور بھائی تھوڑی سی انرجی پیدا کریں, آخری وقت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, خلیفہ تاج الشریعہ علامہ مفتی شہریار خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نفرتوں کا وائرس پھیلا ہے کس کس طور سے, نفرتوں کا وائرس پھیلا ہے کس کس دور سے, اہل ایمان کا گزر ہے کتنے نازک دور سے. اس لیے کہتا ہوں میں نعت نبی کے ساتھ ساتھ سنیے حضرت کی خطابت انتہائی غور سے, سنیے حضرت کی خطابت انتہائی غور سے. اہل مجلس میں فضل باری ہے, غوث و خواجہ کا فیض جاری ہے. ناؤ کاغذ کی چھوڑ دی ہم نے, اب سمندر کی ذمہ داری ہے. تشریف لاتے حضور والا. ہلو بسم اللہ. کہاں چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلا جائے الحمدللہ الحمدللہ گھر چلا جائے ماما, اللہ سیدنا و مولانا محمد چل جائیے آرام سے ماما, چل جائیے. وأقامه يوم القيامة للمسلمين المتلبسين الخطائين الهادين الشفيعين فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. ایک بار محبت سے درود پڑھیں سارے لوگ مل کر. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بہت قاعدے سے آپ نے اب تک اس جلسے کو آباد کیا, نعت خوانی سماعت کی اور مفتی شیخ محمد صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت کی. بہت ہی اچھا آپ نے ماحول بنایا, ورنہ 12 بجے کے بعد ایک تقریر اور نعت خوانی کے بعد جلسہ اکثر اجڑ جاتا ہے. اور آپ لوگوں نے بتا دیا کہ ہم اس دیار کے رہنے والے ہیں جس دیار میں صوفی نظام الدین صاحب کی جلوہ گری ہوتی رہی, وہاں اس دیار کے رہنے والے ہیں جس علاقے میں حضور شہر سنت کی آمد ہوتی رہی. تو ہم نعت خوانی سنتے ہیں لیکن اس سے زیادہ قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کے اس مزاج کو سلامت رکھے اور علم اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ آج حالات ہندوستان کی اتنے خراب ہیں کہ ایک طرف خنجر لے کے دشمن میری جڑیں کاٹنے کو تیار ہے اور دوسری طرف ایک ہم ہے کہ قوالی, نعت خوانی, مزامیر, سنگیت, ڈی جے, باجا میں مست ہیں. ایسے وقت میں اگر دینی گفتگو سننے کا مزاج اگر آپ کا بن رہا ہے اور ہے تو سمجھنے کی بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو کھیل تماشوں, ناچ گانوں اور تمام واحیات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جس زمین پر بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں آپ اسے معمولی نہیں سمجھیں. قیامت کے دن یہ زمین آپ کے حق میں گواہی دے گی اور کہے گی الہی اس نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کیا, تیری تسبیح پڑھی ہے. اگر اسی طرح یہاں بیٹھ کر اگر آپ نے کسی نیتا کے جھوٹ بھاشن کو اگر آپ نے سنا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور کرے گا کچھ نہیں,
اگر آپ نے جھوٹ سنا اور آپ نے جھوٹ بولا، غیبت کی، یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، الہی اس نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر مجھ کو تکلیف دی اور انہوں نے بہت گناہ کے کام کیے ہیں، اس لیے اب آپ کی مرضی ہے کہ اس زمین کے اوپر میں آپ کتنا زیادہ نیکی کا کام کرتے ہیں اور اس زمین کو اپنے فیور میں گواہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ فرض کی نماز اپنے گھر، سنت اپنے گھر میں پڑھ لیں، بے شک آپ فرض مسجد میں جا کے پڑھیں تاکہ آپ کا گھر قبرستان نہیں بنے، اس نماز کی برکت سے برکتوں کا گہوارہ ہو جائے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس گھر میں نمازیں پڑھا کرو، اس سے روزیوں میں برکت ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑے بے شمار جو ہمارے گھر میں الجھن ہے، اس کا ایک بہترین علاج حضور نے بتایا تھا کہ اپنے گھر میں نمازیں پڑھاؤ، اس سے برکت ہوگی۔ جو گھر میں سنت پڑھیں اور فرض مسجد میں پڑھیں، اور مسجد میں فرض پڑھنے کے بعد پھر واپس اپنے گھر میں آ جائیں تاکہ مسجد کی زمین بھی آپ کے لیے گواہ بن جائے اور گھر کی زمین بھی آپ کے لیے گواہ بن جائے۔ اور مسجد میں اگر سنت پڑھیں تو اس لیے اس میں حکمت ہے کہ جگہ بدل بدل کے پڑھیں، فرض یہاں پڑھ لیا، سنت یہاں پڑھیں، سنت یہاں پڑھ لی، نفل یہاں پڑھ لیں، تاکہ الگ الگ جگہیں یہ آپ کے لیے گواہ ہو جائیں اور زمین بولے الہی اس نے میری پیٹھ پر تجھ کو سجدہ کیا تھا، اس نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کیا تھا۔ تو جب کھیت کھلیان میں جائیں تو ہل جوتے وہاں، مگر 10 منٹ وہاں بیٹھ کر 100 بار درود شریف پڑھ لیا کریں، 100 بار درود شریف پڑھ لیا کریں، پھر کیا ہوگا، وہ کھیت آپ کے لیے قیامت کے دن کے گواہ بن جائے گا۔ فصل تو پیدا ہوگی، دھان چاول تو گھر آئے گا، کھانا تو کھائیں گے، زندہ رہیں گے، زندہ تو سارے لوگ رہیں گے۔ اتنا ضرور جان لیں کہ زندگی جس کو ملی ہے روزی اس کو ملے گی، روزی سب کے لیے طے ہے۔ اس ایک پوائنٹ کو غور سے گرا بنا لیں، چونکہ آج آوارگی ہے، ایک دوسرے کی بات نہ ماننے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اب اچھی بات بولیں اس کی کٹنگ کرنے کے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ جی بے شک، ارے بہت آیا بہت گیا بہت سنے، کٹنگ کا ماحول جہاں رہے گا وہاں کبھی بھی ہدایت کے پھول نہیں کھلے، بے شک بے شک، جہاں کٹنگ کا ماحول رہا۔ مدرسے میں بھی بہت سارے اساتذہ ہوتے ہیں، ناظم اعلیٰ نے صدر مدرس نے کچھ کہہ دیا تو دوسرے بولتا رہتا ہے اس تو پھر اس پر عمل نہیں ہو پائے گا، اور دوسرے مدرس ہیں اس کو تیسرے مدرس کہتے ہیں کہ اس کا دماغ بھی خراب ہے، ایک صرف یہی باتیں کرتا رہتا ہے جنت کی آخرت کی، یا دنیا کہاں سے کہاں چلے گی۔ کٹنگ والی جو بات ہوتی ہے وہ دل پہ اثر نہیں کرتی، کٹنگ نہیں کریں بلکہ آپ ایسا دل لے کے ہیں کہ اتنا نرم ہو کہ جو بھی اچھی بات کا پانی ہے اس پہ اتر جائے اور پھر یہاں سے نیکیوں کی فصل پیدا ہونے لگے۔ دل کو بالکل سافٹ رکھیں، نرم رکھیں۔ مغرور آدمی کٹنگ کرتا ہے اور جو متواضع ہوتا ہے وہ دوسروں کی اچھی باتوں پہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ انالیسس کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ یہ باتیں جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے اور مجھ کو اس کو مان لینا چاہیے۔ مومن کی پہچان ہے سرینڈر ٹو دا ول آف اللہ، اللہ کی مرضی کے سامنے سرینڈر کر جانا، بے شک، جھک جانا، اکڑنا نہیں۔ اکڑنا کافروں کی پہچان ہے، جس کافروں کی منزل آگ ہی آگ ہے، اس دنیا میں وہ پردھان منتری بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے، منتری بن جائے، ڈی ایم بن جائے، 1000 ایکڑ زمین کے لینڈ لارڈ بن جائے، سونے چاندی کا گھر بنا لے، 50 کروڑ کا زیور اپنی بیوی اپنی بیٹی کو پہنا دے، 50 شہر میں 50 گھر بنا لے، کچھ بھی کر لیں دنیا میں، یہ دنیا ایک پانی کا بلبلہ ہے، آج ہے کل ختم۔ اگر آپ کو یقین نہیں آئے تو ترکی میں جا کے دیکھ لیجئے، کل تک جو چمن آباد تھا وہی گھر کے لوگوں کے لیے قبرستان میں تبدیل ہو گئے۔ وہ لوگ نکل نہیں پائے، چیختے چلاتے رہے، 3 دن تک بلبے میں دبے رہے، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا۔ آخر میں بال بچوں کے سامنے سارے لوگ اندر ہی میں مر گئے، کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ تو جو گھر آپ بنا رہے ہیں یہ بات سمجھیں کہ اس میں سب دن رہیں گے۔ ابھی ایک انجینئر جودھ پور میں کئی سال سے کروڑوں کو گھر بنا رہا ہے، مسلمان تھا، نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں تھا اس اور تقریر اور علماء کرام سے بہت دوری بنا کے رکھتا تھا۔ ارے مولانا صاحب لوگوں کو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، بس یہی کہنا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، گھر، مکان، دکان، گاڑی، جھگڑا،
मॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुनिया कहाँ से कहाँ घूम रही है। और ये मस्जिद, घर, मदरसा, खानका, इसी की बात लेके बैठे। मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, लेकिन इस्लामी सोच नहीं थी उसकी। सोच थी माल कमाना है, घर बनाना है, जो आम तौर पर आजकल 90% लोगों की सोच है। यही सोच उस इंजीनियर की थी। मौलवी को सोचता था कि ये 10,000 कमाने वाला ये बिल्कुल बेचारा बेसहारा है, और वो उसकी तनख्वाह थी 1 लाख रुपए माह, क्योंकि गवर्नमेंट कर दी है, और अलग से कमाता था वो 10-20 लाख रुपए महीना, रिश्वत और हराम तरीके से कमाता था। और इस तरीके से उन्होंने एक शानदार, पैसा क्या करेगा, पैसा कमाने के बाद तो एक घर बनाने का ख्याल आता है, एक बड़ा सा घर हो जाए, और उसके बाद इस पैसे का मसरफ ही क्या है। मैं भूखा हूँ सुबह सवेरे, क्या मैं 2000 रुपये की नोट खा के भूख मिटा सकता हूँ? मुझको प्यास लगी है, सामने 50 करोड़ रुपए मौजूद है, क्या उस रुपए को मुंह में ठोस कर मैं प्यास बुझा सकता हूँ? नहीं, पैसा रुपया इस काबिल ही नहीं कि मेरी भूख मिटा सके, मेरी प्यास मिटा सके। अलबत्ता उस पैसे से मैं रोटी खरीद के भूख मिटा सकता हूँ, उस पैसे से पानी खरीद के मैं पी सकता हूँ, उस पैसे से मैं चाय खरीद के पी सकता हूँ, मगर वो रुपया मैं नहीं खा सकता हूँ। उन्होंने पैसे को अपना मसहब बना लिया, पैसा चाहिए, चाहे जैसे भी हो, जहाँ से हो। ये मजाज लगभग अक्सर लोगों का बनता जा रहा है। मुसलमानों का मजाज ये होना चाहिए कि पैसा मुझको चाहिए, मगर हराम से नहीं चाहिए, हलाल से चाहिए। पैसा मुझको चाहिए, मगर उसका मसरफ गलत काम नहीं हो। उस पैसे से अपने बाल बच्चों की परवरिश के साथ मैं जन्नत के खरीदने का सामान कर लूँ। ये मसाज हो। कमाने कहाँ से और खर्च कहाँ करें, इसको हमेशा दिमाग में रखें। और ये मत सोचें कि कोई मेरा पूछने वाला नहीं है, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, मैं जहाँ से चाहूँ कमाऊँ और जहाँ चाहूँ खर्च करूँ, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उसी तरह से अहमकाना गुफ्तगू है जिस तरह से वो ये बोले कि मौत नहीं आएगी, मैं जब तक चाहूँगा जिंदा रहूँगा। जिस तरह से ये बोलना एक बेवकूफ़ी और हिमाकत है, क्योंकि मौत की तलवार गर्दन पे लटक रही है। अब किसी भी वक्त में मौत आ सकती है। बहुत ज्यादा कूद रहे थे, फांद रहे थे, 1 मिनट के बाद मौत आई चलेगी। बाप अपने बेटे को गिफ्ट दे सकता है, 16 लाख की गाड़ी दे सकता है, 16 मिनट की जिंदगी नहीं दे सकता, 16 सेकंड की जिंदगी नहीं दे सकता। अजहरुद्दीन एक वंडर बॉय था, हिंदुस्तान का एक जबरदस्त कप्तान, पैसों की फरावानी थी। अपने बेटे को ईद का तोहफा 16 लाख की बाइक दे दिया। ईदी हम लोग 16 रुपए देते हैं, 1600 रुपए कोई अपने बच्चों को देते हैं, मगर उसके पास पैसा था, पैसों की फरावानी थी। 16 लाख रुपए की गाड़ी, मोटरसाइकिल, आज से 10 साल पहले उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। अब बेटा मस्त हुआ, अपने दोस्त को बैठा करके वहाँ की शाहराह पे, हाईवे पे 200 की स्पीड में, यानी वो नहीं समझा कि ये बाइक है, वो समझा कि हेलीकॉप्टर मेरे बाप ने दे दिया। 200 की स्पीड में गाड़ी चलती रही। इधर कौन हल्ला गुल्ला कर रहा है? बदतमीजी है, तकरीर हो रही, इतनी सारी बात हो रही, गाड़ी खड़ी सामने रखा है। यही है, दिल दिमाग सब चौपट हो गया। जलसे में नहीं आना था, फिर आया तुम क्यों नहीं? जब जलसा है, जलसा 2 बजे 3 बजे तक चलेगा, तकरीर होगी, फला खतीब आ रहे हैं, खिताब करेंगे, फिर तुम आया क्यों? आया था तो फिर गाड़ी स्टार्ट करके भाग क्यों रहा? एक तो आदमी रोजाना गुनाह कर ही रहा है, झूठ बोल रहा है, सिनेमा देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है। ये मौका तो कभी कभी आता है जहां 2-4 घंटे बैठकर अपने गुनाहों को मिटाने का सामान किया जाता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो गाड़ी स्टार्ट किया तो वो बेवकूफ है और आप सब उसी गाड़ी को देखिए। एक बार और जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी कमाने का मौका जब मिला है तो जी भर के नेकी कमाए। रोजाना तो लोग सोते ही रहते हैं, कभी कभी जाकर अपनी तकदीर जगाए। वो तो नौजवान लोगों को आजकल पैसा होता है तो वो सब क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाता है, फुटबॉल का तमाशा करवाता है। हमारे इलाके में एक नौजवान कॉलेज में पढ़ता था, देखा कि मौलाना लोग जलसा करवा रहा है तो वो अपने बाप के नाम से फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाना शुरू कर दिया। इस तरह का मजाक बनता जा रहा है कि हमें कुछ ऐसा काम करना है कि 50 लोग समाज के जमा हो जाए और मेरा नाम हो जाएगा। कहीं कव्वाली है, कहीं मज़ामीर है, कहीं संगीत है, कहीं साहब फुटबॉल है, कहीं क्रिकेट है। वो तो बदर आलम बाबू को अल्लाह ने तौफीक दे दी कि वो अपनी गाढ़ी कमाई से
وہ کرکٹ نہیں کا تماشا نہیں کرواتا ہے، وہ عالموں کو بولا کہ قرآن حدیث کا ذکر، آگے وہ بڑھا، 2-4-10 لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، آپ نے اس محفل میں آ کر کے اپنے حصے کی نیکی کمانے کے ٹھان لیا آپ نے، تو پھر ایک جنتی محفل بن گئی، پہل اس نے کیا اور ساتھ آپ نے دیا۔ اگر اتنے لوگوں میں سے 5 لوگوں کا مزاج اگر اسلامی بن گیا، ایک ہے کام کرنا اور ایک ہے سوچ کا بدلنا، سوچ بدلنے کے بعد کام آسان ہو جاتا ہے، اور سوچ ہی نہیں بن پائی ہے کہ مجھ کو جنتی فکر اختیار کرنی ہے، مجھ کو میں محمدی غلام ہوں، میں محمدی ہوں، سرکار دو جہاں کا میں غلام ہوں، اور مجھ کو کس طرح سے اسلامی تھنکنگ کے ساتھ جینا ہے، سوچ پہلے بنتی ہے، پھر ہاتھ اور پاؤں سے اچھے کام کا ظہور ہوتا ہے۔ یہاں تو سوچ ہی ٹیڑھی ہو گئی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہے کہ نہیں ہے، یہاں سوچ ٹیڑھی ہو گئی ہے کہ کوئی خدا کوئی مالک ہے کہ نہیں، یہاں سوچ ہی گندی ہو گئی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے سوال جواب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے آج دوسرے مسئلے دبے ہوئے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ الحاد اور بے دینی کا پیدا ہو گیا۔ قوالی حرام ہے، مضامین حرام ہے، درگاہ پہ عورت جائے کہ نہ جائے، صاحب ڈی جے بجا شادی بجے کہ نہ بجے، وہ سارے مسئلے ابھی بالکل سمجھ لیں کہ چھوٹے مسئلے بن گئے ہیں۔ ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہے کہ مسلمانوں کے بچے کفر کی طرف مائل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور وہ نہیں جان رہی ہیں کہ اگر وہ کافر کے ساتھ بھاگ بھی گئی تو کتنے دن تک جوان رہیں گے، اور کتنے دن تک وہ اس جوان کے ساتھ رہے گی۔ 10-20 سال کے بعد چہرے کا گوشت لٹک جائے گا، کمر جھک جائے گی، 60-70 سال کے بڑھاپے میں کوئی پوچھے گا نہیں تجھے۔ جہاں جوانی کی لذت حاصل کرنے کے لیے اسلام کو تیاگ کیا گیا، قرآن حدیث پہ عمل کو چھوڑ دیا گیا، اللہ رسول کی بات کو تاک پہ رکھ دیا گیا، صرف یہ بدن کیسے گرمائے اس کے لیے کسی حسین یا کسی حسینہ کو تلاش کیا گیا، سامنے والا چاہے کافر رہے اور اس کو چاہے کافرہ بننا پڑے، مگر بدن گرمانا چاہیے۔ کتنے دن تک تو جوان رہے گی؟ 25 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک، اس کے بعد کیا حشر ہوگا تیرا؟ بیچ چوراہے پہ وہ پونا والا نہیں سنا تم نے کہ ایک لڑکی کو اس کے ساتھ انہوں نے کئی سال تک اس کے ہوس کا شکار بنایا، اس کے جسم کو لوٹا، اور جب وہ شادی کے لیے پریشر بنانے لگی کہ تم نے کئی سال میرا یوز کیا ہے اور تم نے شادی کا وعدہ کیا ہے، اب بہت دن ہو گئے ہم لوگ ساتھ بغیر شادی کے رہ لیے، اب شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، تو یہ تو اس کو آزما چکا ہے، چونکہ پہلے تو پیار محبت میں آدمی چہرہ دیکھتا ہے، اس کے بعد جب ساتھ رہنے لگتا ہے تو اس کا کیریکٹر، اس کا اخلاق، اس کا غصہ، اس کی وہ سب دیکھتا ہے، تو ساتھ میں رہتے رہتے وہ محبت میں ایک مرد لڑکا اپنی لڑکی کے اپنی حسینہ کے پاؤں کے چومنے کو تیار رہتا ہے، محبت میں اس کے پاؤں کو دھو کے پی لیتا ہے، لیکن جب وہ بدن کی گرمی اس کی تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور جب یہ سوچتا ہے کہ میں شوہر بنوں گا، یہ بیوی بنے گی، یہ تو بہت غسیلی ہے، یہ تو چڑیل ہے، یہ تو پاگل ہے، نہ بولنے کا سلیقہ ہے، نہ سوچنے کا سلیقہ ہے، نہ صفائی کا طریقہ ہے، یہ تو بالکل اللہ دیوانی گمان، یہ کتیا کی طرح ہے، کیسے میں ساری زندگی رہوں گا اس سے؟ اس لیے اب اس سے جان چھوڑانا چاہتا ہے، چونکہ جسم کو تو ہوس کا شکار بنا لیا، جس کو اس کا یوز کر لیا، اب ساتھ رہنے کا مطلب ہے کہ بیوی بن کے رہنا، اور ایسی بیوی جو پاگل ہو، چڑیل ہو، غسیلی ہو، بدتمیز ہو، گندی رہنے والی ہو، ہمارے بچوں کی کیا تربیت کیا کر پائے گی؟ اب وہ جان چھوڑانا چاہتا ہے، لیکن جان چھوڑائے گا کیسے؟ چونکہ ان کے ساتھ کئی ساتھ رہ چکا ہے، ان کی تصویریں ہیں، وہ کیس کر دے گا، پولیس والا اس کو جیل میں بند کر دے گا، بولے گا شادی کر، تم نے شادی کے جھانسے میں اس کا یوز کیا ہے، تو اب اس ڈر سے بچنے کے لیے کہ میں پھنس نہ جاؤں، جیل میں نہ جاؤں، سماج والا مجھ کو دباؤ نہ بنا دے، ایک طرف یہ بات، دوسری طرف اس چڑیل کو میں ایسے قبول کروں، اس کا چہرہ تو لوٹ لیا، اس کا بدن تو میں نے استعمال کر لیا، اب یہ بیوی بن کے کیسے رہے گی؟ تو ایک راستہ سوجھا اس پونا والے کو، راستہ یہی سوجھا کہ اس کی لاش کے 50 ٹکڑے کر دیے، کاٹ کے 50 جنگل میں پھینک دیا تاکہ پولیس والا جمع نہ کر سکے،
لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو چھوٹ دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ ہر جمعہ کے دن جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے، خطبہ رضویہ، اس میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اعمل ما شئت کما تدین تدان، جو تیری مرضی میں آتا ہے کر لے۔ مستی کرنی ہے، شراب پینی ہے، زنا کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، سود کھانا ہے، مسجد کو ویران کرنا ہے، مدرسے کو توڑ دینا ہے، خانقاہ کو اجاڑ دینا ہے، ماں باپ کو گالی دینا ہے، کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو کے اس کا پخانہ چاٹ چاٹ کے زندگی گزار دینی ہے، جیسے جینا ہے جی لے۔ البتہ ایک بات یاد رکھنا، جس طرح ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں ایک ناپاک قطرہ گیا، اسی سے تیرا ناک نقشہ، تیری تصویر بنی ہے، اور تجھ کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، اور تیری گردن پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ تو اپنی مرضی سے دنیا میں جب تک چاہے جی نہیں سکتا ہے، اسی لیے موت کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، ورنہ اگر پتہ چل جائے